اللہ کرے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ باہر نکل آئیں. ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا, یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہوا ہے. میں چونکہ اٹامک انرجی کے ادارے میں جاب کرتا رہا ہوں, ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب تو وزیر اعظم تھے, انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کیا اور وہ خود مان گئے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا. تو اس کے اوپر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو وہ جسٹیفائی ہوگی. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. ایسی فلمیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا فلاپ ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سائفر کیس اور عمران خان صاحب سے متعلق جانبدارانہ تباہ آزمائی ممکنہ طور پر ایک فلم تھی جو بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے. کچھ کلپ آپ نے شروع میں ملاحظہ کیا, کچھ باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا ہے, یہ والی بڑی خبر میں نے آپ کو 29 نومبر 2023 کو بتا دی تھی, بڑی خبر کر کے, اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. بلے کا نشان چھین لیا گیا. اس بلے کا نشان جانے کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے اوپر اور جنرل نشستوں کے اوپر قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں کتنا بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے, اور اگر یہ نشان واپس مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا, یہ والی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا. ساتھ ساتھ اعظم سعودی صاحب نے نون لیگ کے شیر میاں نواز شریف صاحب کو منصیرہ کے اندر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, فیصلہ کیوں کیا گیا, ایک روپوش شخصیت کس طرح کاغذات نامزدگی جمع کرائے گی اتنے برے حالات میں, یہ تمام خبریں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفارمیشن جو آپ تک شیئر کی جا رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان یہ فلو انٹیکٹ رہے. ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, اپنے انگوٹھے یا انگلی سے گھنٹہ یا گھنٹی دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں. ٹاپ سٹوریز, آج کی پہلی ٹاپ سٹوری میں شامل کرتا ہوں, انتخابی نشان بلہ نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر بڑا مہنگا نقصان ہوگا. بڑی خبر ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. بلے کا نشان تو اب چلا گیا ہے, لیکن اگر نہیں ملتا عدالت سے ریلیف تو پھر کیا ہوگا. الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلیوں سمیت ایوان بالا اور ایوان زیری میں خواتین اور اقلیتوں کی 227 مخصوص نشستوں پر بھی نقصان ہوگا. اگر عدلیہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا تو جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا, اور سینٹ انتخابات میں انہیں اس الیکشن کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی. آئین کے مطابق مخصوص نشستیں صرف رجسٹرڈ پارٹیوں اور ایک انتخابی نشان پر لڑنے والی جماعتوں کو الاٹ کی جاتی ہیں. موجودہ قومی اسمبلی میں, سن لیجئے گا, بڑے غور سے سننا ہے, موجودہ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی 266 نشستوں میں سے پنجاب کے 141, سندھ کے 61, خیبر پختونخوا کے 45, بلوچستان کے 16 اور اسلام آباد کے 3 حلقے شامل ہیں. اسی کوٹے کے تحت آئین کے آرٹیکل 106 کے مطابق صوبائی اسمبلی کی جنرل 593 نشستوں میں سے پنجاب کی 297, سندھ کی 130, خیبر پختونخوا کی 115, بلوچستان کی 51 نشستیں آئین میں طے ہیں اور اسی کے مطابق حلقہ بندی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا. الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض اٹھائے تھے. فیصلے میں کیا کچھ کہا گیا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ چکی ہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کیس اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو مخصوص نشستوں میں بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے, سینٹ کے اندر بھی بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. دوسری ٹاپ سٹوری نعیم حیدر پنجھودا صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے کہ کاغذات نامزدگی سے متعلق بات کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آج ہمارا کلرک عثمان سپریم کورٹ میں عمران خان کی اہلیت اور الیکشن لڑنے کی پٹیشن فائل کر رہا تھا. سنیے گا, آج ہمارا کلرک عثمان سپریم کورٹ میں عمران خان کی اہلیت اور الیکشن لڑنے کی پٹیشن فائل کر رہا تھا. نامعلوم افراد نے سپریم کورٹ کے اندر سے ان سے موبائل اور پٹیشن کے کاغذات چھین لیے ہیں اور عثمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. پٹیشن سردار لطیف کھوسا اور سردار شہباز کھوسا کے توسط سے دائر کی جا رہی تھی. اس کو اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں
تو تمام تر ویڈیوز اور وہ تمام تر ثبوت جو کاغذات چھیننے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں اس کا کیا کرنا ہے میلارڈ, یہ سوچنے والی بات ہے. تیسری ٹاپ سٹوری, تھرڈ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے بڑا جھٹکا دیا ہے پبلک کو. وہ کیا ہے؟ 9 مئی واقعات میں روپوش اعظم سواتی کا نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان. سینیٹر اعظم خان سواتی کی ایک ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیج پر جاری کی گئی ہے جس میں اعظم سواتی مانسہرہ میں قومی اسمبلی کے حلقے میں نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے سابق وزیر اعظم پر کرپشن اور ملک کی دولت لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے سنگین یہ کیونکہ انہی کا چینل ہے تو سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے, اور بھائی سنگین نہیں, بہترین رنگین الزامات, کہ نواز شریف نے NA-15 مانسہرہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اعظم سواتی کا کہنا تھا اگر میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں نواز شریف کا مقابلہ کروں گا اور مانسہرہ کی غیور عوام, مائیں بہنیں اور بھائی 8 فروری کو مجھے اور تحریک انصاف کو جتوا کر اپنا پیغام دیں گے. یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اوان نے مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے اور ان کا کہنا تھا نواز شریف مانسہرہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور عوام کے مسائل کا حل نکالیں گے. دس از دا تھرڈ ٹاپ سٹوری جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کرنی تھی. آج کے ٹاپ ٹرینڈز شامل کرتے ہیں. آج 3 ٹاپ ٹرینڈز کس کے حق میں جا رہے ہیں ملاحظہ کیجئے. ٹاپ ٹرینڈ نمبر 1, میں پہلا لفظ نہیں لوں گا, ڈر گئے بلے سے. وہ آپ کو پتا ہے کہ دال کے اوپر زبر ہے, وہ ڈر گئے بلے سے پہلا ٹاپ ٹرینڈ. دوسرا شاہ محمود قریشی, یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے. تیسرا عمران خان تو آئے گا, یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے. ٹاپ 3 ٹاپ ٹرینڈ تینوں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے. آج کا ہمارا انتہائی اہم سیگمنٹ بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں. پہلی بولتی تصویر ملاحظہ کیجئے گا, یہ ایک بیڈ روم کی تصویر ہے. یہاں آپ کو ٹوٹا پھوٹا سامان نظر آئے گا. یہ ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے, سامان بکھرا ہوا ہے, بیڈ کے کپڑے ہٹے ہوئے ہیں, جو کراکری یا جو فیشن آرٹیکلز, اینٹیک آرٹیکلز رکھے ہوئے تھے انہیں توڑ کر نیچے پھینکا گیا ہے. یہ کسی کباڑ خانے کے مناظر نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رکن صوبائی یا قومی اسمبلی جو سابق حکومت کے اندر موجود تھے ان کے گھر کی تلاشی کے دوران ناجائز طور پر پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ کے دوران لیا گیا امیج ہے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے اور یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ ریاست تو ماں کے جیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. سیلف ایکسپلینیٹری پکچر میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے جناب. اب دوسری تصویر میں شامل کرنا لگا ہوں, اس کے اوپر آپ نے تھمز اپ ضرور کرنا ہے. یہ بھی پاکستان کی بیٹیاں ہیں. ملاحظہ کیجئے گا, ایک بزرگ امام مسجد ہے, ان کی 2 صاحبزادیاں ہیں. ان دونوں صاحبزادیوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. طاہرہ پروین نے ایم اے اسلامیات یونیورسٹی آف سرگودا میں 800 نمبر حاصل کر کے سب سے زیادہ نمبرز کا ریکارڈ توڑ کر ایک منفرد اعزاز اپنے نام کیا ہے. اس سے پہلے یونیورسٹی میں اتنے نمبر کسی طالب علم نے نہیں لیے. اچھا, یہ پہلی بچی ہے, 2 بچیاں ہیں. 2 سگی بہنوں نے سرگودا یونیورسٹی سے اول اور دوم پوزیشن کے ساتھ گولڈ اور سلور میڈل حاصل کیے. طاہرہ پروین اور عائشہ صدیقہ کے والد حافظ شیر محمد امام مسجد ہیں, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں خصوصی دلچسپی لی اور ہر موڑ پر ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی. یہ خبر کسی چینل, کسی جگہ, کسی بڑے مقام پر, کسی اخبار کی شہ سرخی کی زینت نہیں بنی ہے. تو میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھامز اپ فار دیز 2 سسٹرز. اچھا جی, اب ہم شامل کرتے ہیں اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ. لیکن اس سے پہلے گزارش, آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. 2 امپورٹنٹ چیزیں بتانی ہے میں نے. ایک انجینئر مرزا صاحب کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتانا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑا ٹویسٹ کیا آنے جا رہا ہے. جی, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. میں آج تصویر شامل کر رہا ہوں. میں پہلے یہ ملاحظہ کیجئے گا, انصاف کا نام ہے فیصل ووفڈا. تحریک انصاف کے دور حکومت میں انہوں نے سینیٹر شپ بھی انجوائے کی, وزارت بھی انجوائے کی. اس کے بعد یہ نااہل ہوئے اور پھر اپنی اہلیت کا ڈنکا بجاتے ہوئے, کہاں سے ہوتے ہوئے ٹی وی پروگراموں میں خان صاحب کو مشورے دیتے ہوئے زرداری صاحب کے چرنوں میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو زرداری صاحب تھپکی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپیرنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے.
एक लफ्ज कोई फैसल वाडा साहब के लिए अगर आप कहना चाहें इस पिक्चर के ऊपर, तो मेरा कमेंट बॉक्स नीचे हाजिर है। दूसरा, वायरल बयान कैसे कर लेते हो यार, अच्छा उसके ऊपर भी मैं कहना चाह रहा था, कैसे कर लेते हो यार। दूसरा वायरल बयान, फिरदौस आशिक आवान साहिबा कहती हैं जहांगीर तरीन हमारी पार्टी का दिमाग और अलीम खान दिल है। मैं अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं कि जो आपने जसामत बताई है पार्टी की, उसका दिमाग और दिल तो बता दिया, उसका आगा पीछा भी बता दें। ये बता दें कि आप कौन सी पोजीशन पे फिट आती है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये वो हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को भी लूटा, पीटीआई को भी। यार मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे आगे जनाब, आगे आगे वायरल बयानात में नेक्स्ट वायरल बयान है जनाब केपीके की मम्मी, केपीके की मम्मी का वायरल बयान। केपीके की मम्मी हाजिर हो, कुछ सियासी मुखालफीन मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं। परवेज खटक साहब, कुछ सियासी मुखालफीन मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं। जनाब परवेज खटक साहब ने यह बयान दागा है। ये वो तीला हैं जिनसे माचिस की तीलियां भी जल भुन गई हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि इनकी मकबूलियत इतनी है कि केपीके में कोई और बंदा एंटर ही नहीं हो सकता। इतने मकबूल हैं, इतने मकबूल हैं कि आप, इनका नाम परवेज खटक मकबूल होना चाहिए। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अगला वायरल बयान, पंजाब में निगरान हुकूमत, हबीब अकरम साहब, पंजाब में निगरान हुकूमत सिर्फ इसी काम पर लगी है कि तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जुम्बिश भी करे तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर वो अपने इलाके में नून लीग की सियादत यानी सरदारी को तस्लीम कर ले तो ठीक, वरना जेल में ही पड़ा रहे। ये तो फैक्ट्स हैं सर, लेकिन वो जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे फिर अगेन केपीके की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी, जनाब ये मुल्क आप लोगों का है, आपने ही इसे ठीक करना है। अगर ठीक नहीं करना तो फिर इन चोरों को वोट दो। किसके बारे में कह रहे हो भाई, कायदे आजम सानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखें हमारे मुल्क के नौजवानों का क्या होगा। साईं कायम अली शाह भी परेशान थे और इजिप्ट की मम्मी भी परेशान। कैसे कर लेते हो यार। आगे बाबर अवान साहब, पहले नवाज शरीफ कहता था मेरी मर्जी का अंपायर हो, अब चाहता है दूसरी टीम ही मैदान में ना उतरे, कप्तान भी होगा, बल्ला भी होगा, टीम भी होगी। ये सब वोटरों के खौफ से हो रहा है। वोटर फील्ड में उतरेंगे तो लेवलिंग खुद ही हो जाएगी, और ये फैक्ट है। जिस वक्त वोटर बेखौफ होकर वोट डालने के लिए निकलेगा, जब भी इंतखाबात हुए, तो लेवलिंग खुद ही हो जाएगी, ग्राउंड भी खुद ही मिल जाएगा। आगे आरिफ हमीद भट्टी साहब, लाडले की ख्वाहिश पर पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। आरिफ हमीद भट्टी, लेकिन इनके जितने भी ट्वीट्स थे उससे मुझे यही लग रहा था कि पीटीआई का निशान कभी नहीं जाएगा, लेकिन हमने आपको फैक्चुअल रिपोर्ट्स दी हैं। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव यू दैट बिग न्यूज कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार होंगे। अभी तो नेक्स्ट न्यूज आने लगी है, मैं बताता हूं अभी आपको क्या आने लगा है। हम्माद अजहर साहब, मेरा ख्याल है पंजाब में निगरान हुकूमत और आईजी सिंध को अंदाजा नहीं, आईजी को अंदाजा नहीं है कि कागजात नामजदगी के अमल में रुकावटें डालकर वो कितनी संगीन आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। सर केड़ा आइन, सर केड़ा आइन। इंतखाबी अमल हमारे आइन का सबसे मुकद्दस जुज्व है। सर केड़ा मुकद्दस जुज्व। इंतखाबी अमल के खिलाफ ऐसी भौंडी तखरीबकारी पहले कभी ना देखी गई, और सर 73 साल से कौम यही देख रही है। इस दफा कुछ ज्यादा हो गया है, मीडिया भी आजाद है, बट हालात, मीडिया नहीं सोशल मीडिया, सॉरी। आगे जी गरीदा फारूकी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो एक आजाद इदारा है। वाह, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का तारीखी फैसला है। वाह 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 वाह, वेल डन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आगे आप ये भी लिख देती जमहूरियत खत्म शुद्ध, तो मैं आपका ट्वीट मुकम्मल मानता। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी और या मकबूल जान, जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का इंतशाबी निशान तलवार था। 1988 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए बेनजीर से निशान लेकर उसे तीर का निशान दिया गया, मगर रियासती मशीनरी भी बेनजीर को ना हरा सकी। जाहिलो, कुछ अपने बड़ों के तजुर्बे से सीख लो, बल्ले का निशान वापस लेकर भी जिल्लत वसूल करोगे। हालात बिल्कुल यही हैं। अगर मामला सिर्फ इंतखाबी निशान का है तो फिर तो तलवार से तीर पे जाते हुए वोट ही ना पड़ता। उसके बाद 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी बेनजीर साहिबा, और अभी जो हालात पाकिस्तान के, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, अभी जो हालात बने हुए हैं इसमें जो कागजात नामजदगी छीन रहे हैं भाई, ओ भाई कैसे कर लेते हो यार। वीडियोस भी बन रहे हैं, फिर भी ढिठाई की हद होती है। आगे ये
راوی صاحب کو شامل کرتے ہیں، حسن ایوب صاحب. عمران خان کم سے کم 1 سال جیل میں ہی رہیں گے، جبکہ دوسری جانب راوی بھی چین ہی چین لکھتا رہے گا. چین، ان کا راوی جو چین لکھ رہا ہے نا، اس کو پتا نہیں کہ دوسری طرف سنامی تیار ہو رہا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے بھائی کہ فیصلے تو دینے ہوتے ہیں عدالتوں نے، یہ ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ کم از کم 1 سال تک جیل میں رہیں گے؟ ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے اسار رانا صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا بندہ ہے. یہ تو 24 کروڑ عوام کا نصب العین ہے اسار رانا، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ نصب العین ہی تو ہے. آگے عامر متین، نواز شریف کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پچھلے 30-40 سال سے لاہور سے الیکشن نہیں ہارے. مینار پاکستان کے جلسے میں الزام ثابت ہو چکا کہ لوگ لوکل نہیں تھے، باہر سے منگوائے گئے تھے. جناب یہ آج کے وائرل بیانات کیسے کر لیتے ہو یار کی صورت میں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سائفر کیس کو لے کر عمران خان صاحب کے اوپر تباہ آزمائی کی تھی کہ مجھ سے تو اٹامک انرجی کے اندر ایک چھوٹا سا ڈرافٹ گم ہو جائے ہم سے تو اس کے اوپر تو پتہ نہیں کہانیاں ہو جاتی ہیں. تو عمران خان نہیں بچنے لگا اس میں سے، اس کو تو بس نہیں چھوڑنے لگے، اور یہ تو ان کے گلے پڑے گا. اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. بھائی میرے صرف خاکم بدھن ایک درخواست ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. یہ پولیٹیکل میٹرز ہیں، پولیٹیکل میٹرز میں ایک پڑھا لکھا ہے ایسا شخص جس کا یعنی ریسرچ میں ایک بڑا قد ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی فلم میں شامل ہوں جو آلریڈی فلاپ ہو چکی ہے. تو پھر جو کل سپریم کورٹ نے معصوم قرار دیا ہے وہ کیا تھا؟ ریمارکس پڑھے ہیں آپ نے؟ ٹرائل تو بعد کی بات ہے، ریمارکس پڑھے ہیں آپ نے؟ پورا فیصلہ پڑھ لیں. آپ کی فلم کو تو اس نے اڑا کر رکھ دیا. تو میرے خیال میں اتنی انوالومنٹ رکھنی چاہیے ان معاملات میں جن معاملات میں آپ کی دسترس نہیں ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے آگے کریں گے، پھر حالات آپ کے مخالف سمت میں چلے جائیں گے. بہرحال ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ. آگے ایک خبر اور ٹویسٹ والی خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلے کا نشان یا تو چلا جائے گا، اور اگر آپ واپس آتا ہے بلے کا نشان تو اس صورت میں میچ ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، اگر بلے کا نشان عدالت ریلیف دے کر واپس دے دیتی ہے پی ٹی آئی کو تو آپ کو لگے گا کہ کام چل رہا ہے، لیکن این 10-15 دن پہلے، انتخابات سے 10-15 دن پہلے میچ ملتوی ہونے کی خبر آ جائے گی. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.